دوسرا کرنتھیوں 3 باب 3 آیت۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خاتموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ سب کہہ سکتے ہیں آمین۔ میرے عزیزو، غور کریں، یہ خدا کا کلام، یہ میرے اور آپ کے بارے آیت ہے۔ اور کیا خدا فرماتا ہے؟ تم مسیح کا خط ہو۔ تم کیا ہو؟ مسیح کا خط ہو۔ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خاتموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی تختیوں پر۔ سو میرے عزیزو، غور کیجیے گا، خط کب لکھے جاتے تھے؟ خط کا رجحان اس وقت عام تھا جب فون نہیں تھے، سیل فون نہیں تھے، کوئی ای میل کی سہولت نہیں تھی، واٹس ایپ نہیں تھے۔ اور میرے عزیزو، اس وقت خط لکھے جاتے تھے کوئی خاص میسج بھیجنے کے لیے، کوئی خاص پیغام دینے کے لیے۔ یہ بھی نوٹ کیجیے گا، کوئی خاص میسج جب ہوتا تھا تو خط جو تھا وہ لکھا جاتا تھا اور بھیجا جاتا تھا۔ اور ایسے ہوتا تھا کہ بعض خط لکھائے جاتے تھے اور لکھاتا کوئی اور تھا اور لکھتا کوئی اور تھا، اور پھر لکھ کر پڑھ کر سنایا جاتا کہ آیا جو باتیں تم نے بتائی ہیں کیا سیم وہی لکھی گئی ہیں؟ اور لکھنے والا یہ اس کو میرے عزیزوں لکھانے والے کو پڑھ کر سناتا تھا تاکہ کوئی بات، کوئی چیز، کوئی لفظ مس نہ ہو جائے۔ اور پھر کسی شخص کے وسیلے یا کسی خاص مسنجر کے ذریعے سے میرے عزیزوں اس مقام کی طرف، اس شخص کی طرف روانہ کر دیا جاتا تھا جس کو میرے عزیزوں وہ پیغام دینا ہوتا تھا۔ اور کتاب مقدس میں، نئے عہد نامے میں 27 بکس ہیں اور ان میں 21 خط ہیں۔ یہ نیا عہد نامہ ہے اور اس سے ہمیں خط کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نئے عہد نامے میں 27 بکس اور 21 خط ہیں۔ اور خط لکھنے کا مقصد یہ ہوتا کہ کوئی خاص معلومات، کوئی خاص بات میرے عزیزوں کسی عزیز و قارب کو جو ہے بھیج دی جاتی، اور جس کی خاص انٹروڈکشن ہوتی اس بات کی، اور میرے عزیزوں کوئی خاص موضوع ہوتا اس بات کا، اور جو بھی میرے عزیزوں بات کرنی ہوتی کسی خاص آدمی سے، اور اس تک پہنچانے کے لیے اس خط کو بھیج دیا جاتا، روانہ کر دیا جاتا۔ تو عزیزوں غور کریں، جب خداوند کہتا ہے، کلام کہتا ہے کہ تم مسیح کا خط، تم کیا ہو؟ تم کون ہو؟ اپنے دل پر پھر ہاتھ رکھ کر کہے، میں مسیح کا خط ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں مسیح کا خط ہوں۔ اور میرے عزیزوں غور کیجئے، اس کا مطلب ہے کہ
مجھے اور آپ کو لکھا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص، میں اور آپ کوئی عام نہیں، کوئی خاص ہے، ہمارے اندر کوئی خاص چیز ہے۔ اور میرے عزیزوں، کوئی کانفیڈینشل بات ہے، کوئی بھید ہے، کوئی مکاشفہ ہے، کچھ ایسا ہے جو خدا کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے اور دنیا کے لیے بڑا اہم ہے، اور خدا نے وہ اہم چیز ہم میں رکھی ہے۔ اور میرے عزیزوں، کچھ ایسی ضرور چیز ہے جس کو خدا نے لکھا، اور بہت اہم ہے کہ ایک اچھے پیغام رساں کے وسیلے میرے عزیزوں بھیج دیا گیا۔ اگر بعض اوقات ہم سوچتے رہتے ہیں، وہ میری تو قسمت، ہائے میری قسمت، ہائے میں یہ، ہائے میں وہ، تو عزیزوں غور کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہماری کوئی قسمت ماڑی نہیں، میری قسمت بڑی ماڑی ہے یا پیڑی ہے یا یہ ہے وہ ہے۔ ہماری قسمت خدا نے ماڑی نہیں لکھی۔ خدا کی میرے عزیزوں جو سوچ ہے، جو میرے اور آپ کے لیے پلان ہے، وہ اعلیٰ ہے، خوشحالی کے، ترقی کے، برکت کے۔ اور غور کریں، جب خدا نے انسان کو بنایا، اس کے لیے پہلے لفظ جو خدا نے بولے یہ تھا، یہ ہے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے کہا، لکھا، اور لکھا ہے خدا نے انسان کو بنایا اور کہا پھلو اور بڑھو۔ ان کو برکت دی اور کیا کہا؟ پھلو اور بڑھو۔ اور یہ ایک ایک شخص کے لیے، ایک ایک بھائی کے لیے، ایک ایک بہن کے لیے، اور خدا نے بہت خوبصورت آپ کے لیے لکھا ہے۔ اور میری اور آپ کی قسمت بری خدا نہیں لکھ سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ میری اور آپ کی زندگی کی ایک ایک چیز اچھی، خوبصورت، کیوں؟ کیونکہ وہ خدا نے لکھی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کس نے لکھی ہے؟ خدا نے۔ خدا کوئی بری چیز عزیزوں نہیں لکھ سکتا۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم خدا کا خط ہیں، اور میرے عزیزوں ہم کو خط میں، میرے عزیزوں خط کے طور پر لکھا گیا ہے، تو اس میں ضرور کوئی اہم چیز لکھی گئی ہے، اور ایسی چیزیں لکھی گئی ہیں، اور یعنی کوئی خاص چیز میرے عزیزوں، مثلاً آج بھی میڈیا کا دور ہے، آج تو خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، واٹس ایپ ہے، ای میل ہے نا، کوئی ہے ضرورت؟ تو غور کریں، آج بھی خاص خاص چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ لیٹر خاص خاص چیزوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مثلاً میری پروموشن ہونی ہے، مجھے جاب لینی ہے، میں نے پڑھا ہے، لکھا ہے، سرٹیفکیٹ دینا، نہیں تو کیا اعلان ہو گیا ہے الیکٹرانک طور پر، بھئی تو پاس ہے، یا تیری پروموشن ہو گئی ہے، یا تینوں جاب مل گئی ہے، کیا یہ کافی ہوتا ہے؟ ہم ویٹ کرتے ہیں، میرا لیٹر نکلنے والا ہے، میری جاب کا لیٹر، مجھے ڈگری ملنے والی ہے، مجھے سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے، یہ خاص خاص چیزیں۔ اور جب یہ مل جاتی ہیں، جب لیٹر نکل آتا ہے، جب یہ ہو جاتا ہے، تو وہ زندگی بھر کے لیے میرے اور آپ کے لیے سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا نے جو ہمارے لیے لکھا، وہ تھوڑے وقت کے لیے نہیں، بلکہ ہماری زندگی بھر کے لیے، ہماری ہمیشہ کے لیے میرے عزیزوں اس نے لکھا۔ اور آج میرے عزیزوں سوچیں کہ خدا نے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص
दिखाने के लिए। कोई पढ़े, कोई देखे, हम दिखाना चाहते हैं। कोई पढ़े, कोई देखे कि ये मुझे सर्टिफिकेट मिला है, ये लेटर है मेरी प्रमोशन का, ये लेटर है मेरी जॉब का, और उसके मुताबिक मेरे अजीजों बिहेवियर हो जाता है। आज मेरे अजीजों याद रखें, जो खत खुदा ने लिखा, जो जब हम ये कहते हैं कि हम खुदा का खत, हम मसीह का खत हैं, तो सेम ये भी लोग देखना चाहते हैं कि हम मसीह का खत हैं। लोग पढ़ना चाहते हैं कि हम मसीह का खत हैं। लोग पहचानते हैं आपको, लोग देखते हैं आपको, लोग जानना चाहते हैं आपको। मेरे अजीजों, आसमानी बात के बारे मेरे अजीजों लोग जानना चाहते हैं, और खुदा का कलाम बताता है कि ये वो खत है जिसे लोग, इसीलिए खत होता है कि लोग देखें, लोग पढ़ें और लोग जानें। मेरा मतलब है कि खुदा, हम जब खुदा के खत हैं तो ये जिंदा खत की तरफ इशारा है। खुदावंद के चलते फिरते जिंदा खत, प्रिंट शुदा खत, जिनको खुदा ने लिखा, सिर्फ लिखा ही नहीं बल्कि रूहुल कुदस की मोहर भी की है। हालेलुया। खुदा ने रूहुल कुदस की मोहर भी की। जब लोग मुझे और आपको देखें, और मेरे अजीजों तो क्या देखें, क्या पढ़ें, क्या सुने, और मेरे अजीजों याद रखें, लोग आज देखना चाहते हैं हम में से खुदा की खूबियां, खुदा की लियाकतें, खुदा की काबिलियत, और मेरे अजीजों खुदा की हुजूरी, खुदा की मोहब्बत लोग देखना चाहते हैं। किन के वसीले से? हमारे वसीले से। और खुदा को लोग खुदा को जानना चाहते हैं। लोग मेरे अजीजों हमारे जरिए से खुदा दुनिया पर अपने आप को जाहिर करना चाहता है। क्या हमने ये नहीं पढ़ा कि मैंने अपने लोगों को इसलिए बनाया है? क्यों बनाया है? कि मेरा जलाल जाहिर है। क्या करें? मेरा जलाल। लोग इनमें से मुझे देखें, लोग इनमें से, इसका मतलब मुझे पहचाने। लोगों को आसमान पर जाकर देखने की जरूरत नहीं कि खुदा कैसा है, खुदा क्या करता है, खुदा का काम क्या है, ये लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। एक हवाला मेरे साथ पढ़िएगा, पहला पतरस दूसरा बाब 9वीं 10वीं आयत जल्दी से पढ़ दीजिएगा। तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, जो खुदा की खास मलकियत है, शुक्रिया, ताकि क्या करो? खुदा की लियाकतें, खुदा कैसा है, खुदा क्या करता है, खुदा की कुव्वत क्या है, खुदा की कुदरत क्या है, खुदा के जोर क्या है, खुदा के सोर्सेस क्या है, खुदा ने आपको किस तरह बनाया, खुदा आपके बारे सोचता क्या है। तुम एक बार गजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, ऐसी उम्मत, मुकद्दस कौम, जो खुदा की खास उम्मत है, ताकि क्या करो? खुदा की खूबियां लोग आप में से खुदा के बारे पढ़े, लोग आप में से खुदा के बारे देखें, लोग आप में से खुदा को पहचाने, खुदा को जाने। और मेरे अजीजों ये पढ़ें खत में से, जब हम ये कहते हैं कि हम खुदा का क्या है? खत, हम मसीह का क्या है, तो लोग क्या पढ़े इसमें से? खुदा की हुजूरी, खुदा की मोहब्बत, खुदा की उल्फत, खुदा कैसा है, खुदा की मोहब्बत कैसी है, खुदा दुनिया को किस सोच से देखता है। इसलिए मेरे अजीजों रसूल कहता है कि तुम खुदा का खत हो, तुम मसीह का खत हो,
اور کیونکہ ہم زندہ خط ہیں جو آسمان سے اترا، اور دنیا میں ہم بڑے بڑے مکاشفوں کی بات کرتے ہیں، خدا کے بھیدوں کی بات کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، لیکن خدا کے بڑے بڑے بھید آپ میں چھپے ہوئے ہیں۔ ان میں ہے یہی کہ آدھتے بھیا بندے نے کیا کمال کر دیتا ہے، سنایا کہ کیا مکاشفہ کو دیتا ہے، وہ کدھر کیوں نکلیا؟ ہمارے ذریعے سے۔ آپ ایسے برتن ہیں جن میں بہت بڑا قیمتی خزانہ، کلام کہتا ہے ان مٹی کے برتنوں میں خدا نے رکھ چھوڑا ہے، بڑے بڑے بھید آپ پر لکھ چھوڑے ہیں۔ آپ مسیح کا خط آپ کو لکھا گیا اور دنیا کو دے دیا گیا، اور آپ کے اندر میرے عزیزوں بے شمار برکتیں، معجزات، میرے عزیزوں ہر چیز خدا نے آپ کے بیچ میں رکھ دی ہے، اور ہر طرح کی برکت آپ کے پاس، آپ کے اندر آپ کے لیے لکھ دی ہے۔ اور یہ میرے عزیزوں کلام کہتا ہے، لیکن اگر ہم خدا کا خط ہیں، مقصد ہم خدا کی خوبیاں ظاہر کریں، لیکن ہمارا بیہیویئر، ہمارا چال چلن کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہماری بات چیت، گفت و شنید کیسی ہونی چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے۔ اور میرے عزیزوں سیم جیسے بھائی بتا رہا ہے، جس نے لکھا، جس نے خط لکھا ہے، اس نے اپنے دل کی بات کہنے کے لیے میسج دیتا ہے، اس لیے خط بھیجا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں ہمارے پاس ایسی برکت ہے، جب ایلیا بیوہ کے گھر میں گیا تھا، کیا ریلیف لے کے گیا تھا، ٹرک بھر کے گیا تھا، اس کے گھر میں کیا تھا؟ جب ایک غریب قرضدار عورت جس کے بچے قرض میں لے کے جا رہے تھے، وہ کہاں گئی تھی؟ ایلیا کے پاس، الیشا کے پاس۔ کیا تھا؟ اس نے چیک لکھ کے دے دیے تھے؟ صرف دعا کی تھی۔ قرض بھی جاتا ہے، بزنس بھی شروع ہو گیا، کاروبار بھی کھل گیا، اور اس بیوہ کے گھر میں مٹھی پر آتا تھا۔ 3.5 سال ملک میں کیا تھا؟ ایسی برکت آ گئی۔ لکھا ہے، کلام پڑھو، انہیں سارے اپنے رشتہ دار بھی اپنے گھر بلانا، آ جاؤ، برکت بڑی آ گئی۔ اور یہ 3.5 سال رشتہ دار بھی کھاتے رہے، خود بھی کھاتی رہی، اور ایلیا بھی کھاتا رہا، لیکن نہ تو وہ آٹا ختم ہوا۔ تو عزیزوں یہ پیغام ہم اس لیے ہیں دنیا میں، ہم اس لیے لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ کب ہوگا؟ یسوع مسیح نے کہا یہ آپ کے وسیلے، آپ کے وسیلے۔ یسوع نے یہ نہیں کہا میں کروں گا، ایمان لانے والوں کے درمیان، کن کے درمیان؟ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ یسوع نے نہیں آخیا میں ہاتھ رکھاں گا۔ جب تم بیماروں پر کیا کرو گے؟ بیمار کیا ہو جائیں گے؟ بدروہیں۔ میں ایک بہن کے بارے بتانا چاہتا ہوں، یہاں میرے پاس صبح پہلے ہی آ گئی، کہنے لگی میں آپ کی مشن کیوں نہیں جا رہی؟ بیٹھی ہے، میں نے پہلو تو بڑا فرق ہے، میرے حالات بھی بدل گئے، میرے گھر بھی ماحول اچھا ہو گیا، کیوں میں ٹھیک ہے؟
یہ میں نے اسے پیسے نہیں دیے، کچھ نہیں دیا، اسے کچھ بھی نہیں دیا۔ ہم غریب ہیں، بہتوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ دولت مند بنا دیتے ہیں، بہتوں کو دولت مند بنا دیتے ہیں۔ ایمان لانے والوں کے درمیان معاوضے ہوں گے مجھے اور آپ کو، اس لیے اس دنیا میں خدا نے دے دیا ہے، رکھ دیا ہے۔ جب آپ جا کر کھڑے ہو اور لوگوں کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو وہ جان جائیں کہ آپ دنیا سے بالکل فرق ہیں، پھر جان سکیں کہ خدا کے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم خط ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال ہے کیا آج ہم واقعی خدا کے خط ہیں، اس کے الچی ہیں یا امبیسڈر ہیں، اور اس کی خوبیوں کو، جوہر کو، قدرت کو، پیار کو، محبت کو ظاہر کر رہے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ مسیح میں آنے سے پہلے میں ایسا نہ تھا جو آج ہوں، میں گھمنڈی شخص تھا، مجھ میں کوئی ایسی بہت سی خامیاں تھیں، لیکن آج وہ ختم ہو گئی ہیں یا ختم آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں۔ اب جو میں زندگی بسر کرتا ہوں وہ مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے بسر کرتا ہوں، جیسے پولس کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں کیا ہے، میں زندہ نہ رہا۔ وہ دنیا کی چیزیں ختم ہو گئی، مصلوب ہو گئی۔ ادھر اسی بپتسمہ جب لینے آئے پرانی انسانیت کی ہو گئی ہے، آپ زندہ نہ ہوئے اور پھر زندہ کر دیا۔ بھئی غور کرو، بپتسمہ کیا ہے؟ پرانی انسانیت، کیا پرانی زندگی کیا ہو گئی ہے؟ یہ نہیں بپتسمہ نہیں۔ اب جو میں زندگی بسر کرتا ہوں وہ مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے بسر کرتا ہوں۔ اگر میری زندگی میں ٹرانسفارمیشن نہیں ہوئی، اگر میری زندگی بدلی نہیں، اگر میری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی چینج نہیں، تو خداوند کو جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ابھی گڑبڑ ہے۔ اور مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کیا میں مسیح کا خط ہوں؟ کیا خدا نے جو لکھا ہے لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ خط پتھر کی لوحوں پر لکھا نہیں لکھا گیا، یہ دل کی تختیوں پر لکھا گیا ہے، اور یہ سیاہی سے لکھا ہے، سیاہی سے نہیں لکھا گیا۔ کیسے لکھا گیا؟ روح القدس کے وسیلے، روح القدس کے وسیلے یہ خط لکھا گیا ہے۔ اس لیے رسول رومیوں کو کہتا ہے اس جہان کے ہم شکل عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بھی، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ میرے بہنوں بھائیوں، جب ہم کچھ ایسا کریں تو کوئی فخر والی بات نہیں، کیونکہ یہ خدا کی خوبیاں ہیں۔ ہم خط ہیں جن کو خدا نے لکھا، وہ خط جنہیں دنیا دیکھتی، پڑھتی، اور وہ خط جنہیں دنیا پہچانتی ہے، پڑھنا چاہتی ہے۔ ایک مصنف ہے، اس نے لکھا ہر وقت منادی کرو، ہر وقت منادی کرو، پریچ کرو، ہر وقت منادی کرو، ہر وقت پریچ کرو۔ کسی آدمی نے کہا ہر وقت کس طرح منادی کرو؟ ہر وقت یہ تو لکھا ہے ہر وقت دعا کرو، ہر وقت منادی کس طرح کی جائے؟ اس نے کہا ہر وقت منادی کرو، ہر وقت پریچ کرو، بولو اس وقت جب ضرورت ہے۔ اپنے رویوں سے منادی کرو، اپنے بیہیویئر سے منادی کرو، اپنی
خوبیوں سے اپنی نئی زندگی کے وسیلے منادی کرو. اور میرے عزیزو یاد رکھیں اپنے کردار سے اپنے میرے عزیزو چال چلن سے منادی کرو اور بولو اس وقت جب اس کی ضرورت پیش آئے. تو عزیزو ہم خدا کا خط اور خدا ہمیں اسی طرح دیکھتا ہے جیسے جب مسیح دنیا میں تھا اور ہم بھی خدا ہمیں اسی طرح دیکھ رہا ہے جیسا وہ تھا. یہ خدا کا رویہ ہے. خدا میں کوئی چینج نہیں. اور یہ کہنا بے شک مشکل ہے کہ ہم دنیا میں مسیح کی مانند ہیں لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ ہم دنیا میں خدا جو ہے ہمیں اسی طرح دیکھتا ہے. پہلا یوحنا 4:17 میں یہ لکھا ہے. اور لیکن ہمارے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم جانے جائیں کہ جیسے مسیح تھا کیسے ہم پہچانے جائیں. دنیا ہمیں اسی طرح دیکھے کیونکہ خدا ہمیں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح مسیح تھا کیونکہ ہم بھی خدا کے کیا ہیں بیٹے. اور تو عزیزو لیکن فرق صرف کیا ہے. مثال میں مجھے سلام کو آگے کی اچھا میں کوئی دل سے ارادہ کر رہا اچھا میرے دن اندر بول نہیں ایک چھوٹی سی بات ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے. اچھا تو میں بھی انجی کرنا عزیزو یہ مسیحی رویہ نہیں. آپ ممکن کسی نے آپ کو گرا دیا ہے. گرانے کو سمجھتے ہیں نا روحانی طور ان کے لیے کرنا پڑا اور آپ کو چوٹ پہنچی ہے اور آپ کو کسی نے اٹھایا نہیں دلاسا نہیں دیا آپ کو. تو آپ کیا کریں گے؟ اٹھ تو پائیں گے کھڑے ہو جائیں گے لیکن ارادہ کریں گے کی کریں گے میں زندگی پر ان معاف ایک گل میں زندگی پر اور اسی منہ چوں پھر کہیں گے. ہمارے لفظوں سے بھی یہ نکلتا ہے وہ کس کو سمجھائیں گے وہ کہتا نہیں میں زندگی بھر یہ بات بھول نہیں سکتا. میں نے ایمانداروں کو یہ کہتے سنا ہے یہ میں آپ کو پکی گل کہہ رہا ہوں. لیکن پولوس ہمیں کیا ٹیچ کرتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ کیسا مزاج جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا. آج ہولی کمیونین میں ہم آج یہ عبادت ہے کس لیے آئے اس کی یادگاری روٹی لے کے نہ جائے اس کی یادگاری اور لکھا ہے ان اپنے پیشواؤں کو یاد رکھو ان کی باتوں پر غور کر کے ان کی مانند ہو جاؤ. یادگاری یہ ہے مسیح نے جو میرے اور آپ کے لیے کیا جو اس کا مزاج جو وہ کر رہا تھا ہم اس کو یاد کر کر کے اس کی مانند ڈھلتے جائیں. یسوع نے یہی کہا تھا میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا ویلیو میں خدا سے کم نہیں تھا اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا ویلیو ویسی سب کچھ ویسا لیکن لکھا ہے انسانوں کے مشابہ. اور اس کا مطلب دوسرا یہ بھی ہے کہ اتنا وہ نیچے آ گیا کہ باقی نیچے جانے کی جگہ ہی نہیں تھی گنجائش ہی نہیں تھی. اگر گنجائش ہوتی تو وہ اور نیچے چلا جاتا اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا لیکن اپنے آپ کو خالی کر دیا حلیم ہو گیا فروخت ہو گیا ہمبل ہو گیا اور اس طرح فرما برداری کی کہ موت
اس میں 3 باتیں بیس ہیں ایماندار کی، مسیح کی 3 باتیں۔ میرے عزیزوں، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، خالی کرنا، اور یسوع مسیح نے جو کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اپنی خودی کا میرا مطلب یہ حصہ لے، اپنے آپ خالی کرنا، اپنے آپ کو کیا کرنا؟ خالی کرنا۔ اس نے اپنے آپ کو خود خالی کر دیا، ہمبل، حلیم ہو گیا، فروتن۔ یہ 3 باتیں یہ بیس ہونی چاہیے ایک ایماندار، ایک مسیحی۔ کوئی بھی بہن ہے، بھائی ہے، بیٹا مسیحی ہے، بہن مسیحی ہے، کوئی بزرگ ہے، تو یہ 3 باتیں بیس، بنیاد، حلیم، اپنے آپ کو سرنڈر خداوند کے لیے خالی کرنا، اور فرما بردار یہاں رہا، اور اتنا فرما بردار کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک بات زندگی میں ابھی تک نہیں تو پھر گڑبڑ ہے، خط میں کچھ کمی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی گڑبڑ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خداوند یسوع آ جائے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح بہت، لیکن میں خوش ہوں، میرے اندر اطمینان ہے، میں اس کے ساتھ آسمان میں جاؤں گا، میں اس لائن میں ہوں، یہ زندگی میں جانے والا۔ لیکن ایک اور بھی تو لائن ہوئے گی، وہ دوسرے پاس جانی ہے۔ یسوع نے کہا کوئی سجے تے کچھ غور کرو، جڑے اتنا کھڑے ہوں گے سجے انہوں نے بادشاہ مہینہ تعلق ہے، لیکن اس پاس بھی کچھ لوگ ہیں، ممکن ہے وہ ہمارے کلیگ ہوں، جو ہمارے ساتھ رہے کالج میں، آفس میں، دفتر میں، وہ شاید کچھ کہہ نہ سکے وہاں پر، لیکن آپ کو دیکھتے ہوئے دیکھیں تو نے ادھر میں کوئی بھی دس نہیں نہیں نہ وقت میں نے کہا شاید تو نے ادھر میں کوئی شاید دس ہی نہیں کہ آدھی کام ہے بچنا بھی نجات بھی پاک ادھر نہیں بولیا، وہ بولے گا نہیں لیکن نظرہ ہی نہ ویکھے گا، ادھر اسی ویکھاں دے کی بنے گا۔ اس وقت ہم سوچیں گے ہم کتنی غلطی پر تھے، اس وقت ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اور پھر توڑوں والی مثال تو آپ کو یاد ہے، اور میرے عزیزوں اشرفیوں والی مثال یاد ہے، لیکن ہم مطمئن ہیں کہ ہم نجات پا گئے، ہم کوئی عہدہ بھی رکھتے ہیں، ہمارے پاس منیسیاں بھی ہیں، منیسیاں کو چلا رہے ہیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو لوگوں کو خدا کے پاس لانے والے لوگ خداوند کے پاس آئیں، منیسیاں تو ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہم کتنے ذمہ دار ہیں؟ میرے عزیزوں روحوں کو بچا رہے ہیں، خدا کے پاس لا رہے ہیں، لیکن اگر میں ایک روح بھی خدا کے پاس نہیں لے کے آیا تو مجھے حساب دینا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ لکھا ہے وہ دے جیڑا اگ دے نال ظاہر ہوتا، ہر ایک دا کام آزماؤ۔ اتنے سن میں بڑا کام کرنا، میں بڑا کام کرنا، میں آ کرنا، میں وہ کی کرنا، یہ بڑے سونے چاندی کے ردی رکھ رہے ہیں، لیکن کچھ گاس روس کے ردی رکھ رہے ہیں، اپنے ذہن میں وہ اچھے ہی، وہ شاید دوسرے تو بھی اچھے رکھ رہے ہیں، لیکن وہ دن جو آگ کے ساتھ آزمایا جائے گا، ہر ایک کا کام کیا ہو جائے گا، اور اس آگ کے دن انہوں نے کام کی ہوں گے جل جائیں گے، جن کے کام بچ جائیں گے وہ اجر پائیں گے، لیکن جن کے کام بھی جل جائیں گے شاید بچ جائیں، لکھا ہے جلتے جلتے موت آگ جو گزر کے جلتے جلتے، پھر لکھا ہے کتابیں کھولی جائیں گی۔ کیا ہوگا؟ ایک کتاب میں کتابیں کھولی جائیں گی، اور
سب کا حساب ہوگا. جو جو ہم کرتے ہیں, جو جو اس میں ہم, جیسے خدا نے ہمیں لکھا ہے, جو جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم لکھتے ہیں. یہ اعمال خدا نے لکھا ہے, یہ میں اور آپ لکھ رہے ہیں. ایک کاؤنٹ دوجا جے, یہ وہی کاؤنٹ جے جو یسوع مسیح دا, اور جو یسوع مسیح کرتا رہا ہے وہی جے, اور یہ وہی کتاب جے. اور میرے عزیزوں, رسولوں کو یسوع نے کہا اس سے خوش نہ ہو کہ اتنے تساں کی کیتا ہے, خوش اس لیے ہو کہ تہاڈا کاؤنٹ پہ کھل گیا ہے. ہالےلویا, تمہارے نام آسمان پر لکھے گئے ہیں. اور عزیزوں, یہ خط, یہ اعمال, یہ ہم نے خود لکھنے ہیں. آئیے ہم دعا کریں, خدا ہم سب کو بلیس کرے, برکت دے.